سن 60 ہجری مدینہ رسول وہ شہر جہاں وحی اتری، جہاں رسول خدا آرام فرما رہے ہیں، جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی یادیں ہیں، جہاں علی ابن ابی طالب کے سجدوں کی خوشبو ہے۔ اسی مدینہ میں 28 رجب کی رات ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، امام حسین علیہ السلام کا مدینے چھوڑنے کا فیصلہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا امام کو مدینہ سے محبت نہ تھی؟ کیا یہ صرف جان بچانے کا سفر تھا، یا یہ کربلا کی طرف بڑھتا ہوا ایک الہی مشن تھا؟ اس تمام پہ گفتگو کرنے کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ پیش خدمت ہے۔ جب معاویہ انتقال کر گیا تو یزید مسند اقتدار پر بیٹھ گیا۔ یزید کی پہچان یہ تھی، شراب نوش تھا، فاسق و فاجر تھا، اسلامی حدود کا مذاق اڑانے والا تھا، دین کو بادشاہت میں بدلنے والا تھا۔ یزید نے سب سے پہلے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا، حسین ابن علی سے فوراً بیعت لی جائے، اگر انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ بیعت صرف سیاسی نہیں تھی، یہ دین پر مہر یزید لگانے کے مترادف تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو 28 رجب کو یزید کے گورنر نے دربار بلایا، وہاں مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ مروان نے کہا، اگر حسین نے ابھی بیعت نہ کی تو یہیں قتل کر دو۔ اسی لمحے امام حسین علیہ السلام کی زبان سے وہ جملہ نکلا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے یعنی کہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا بلکہ یہ اعلان تھا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا ناممکن ہے۔ مدینہ چھوڑنے کی وجوہات۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کئی گہری وجوہات کی بنا پر کیا۔ اگر امام مدینہ میں رہتے تو یزیدی لشکر مدینہ پر حملہ کرتا، مسجد نبوی میں خون بہتا اور بے گناہ مارے جاتے۔ اور نمبر 2، یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین ابن علی کا انکار مشہور ہو، وہ خاموشی سے امام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 3 پہ وجوہات یہ تھی کہ مدینہ میں شہادت سیاسی قتل کہلاتی، جبکہ امام چاہتے تھے کہ حق اور باطل صاف نظر آئے۔ چوتھی اصلاح یہ تھی، اور اس میں وجہ یہ تھی کہ امام نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ امام خود فرما رہے ہیں کہ میں نہ اقتدار کے لیے نکلا ہوں نہ فساد کے لیے نکلا ہوں، میں تو امت محمد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اس لیے امام نے ہجرت کا یہ فیصلہ کیا۔ 28 رجب کی رات مدینہ چھوڑنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام ایسے مقامات پر گئے جہاں پر قبر، یادیں اور بہت کچھ تھا جو امام حسین کو رلا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے اپنے نانا رسول خدا کی قبر مبارک پر گئے۔ امام حسین نے قبر پہ جا کر حاضری دی، قبر سر لپٹ کر روئے اور عرض کیا، یا جدہ رسول اللہ، آپ کا حسین امت کے ہاتھوں تنہا ہو گیا ہے، یزید کی بیعت مانگی جا رہی ہے اور میں حق پر ڈٹا ہوا ہوں۔ اگر میری شہادت آپ کے دین کو بچا سکتی ہے تو حسین ابن علی اس قربانی کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے، وہاں پہ حاضری دی اور امام حسن کو بتایا کہ حسین وطن چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر آئے اور اپنی مظلوم ماں سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پر پہنچے، عرض کیا، اے میری ماں، حسین آپ کی امانت واپس کرنے جا رہا ہے، نیزیں، تلواریں، تیر سب میرا انتظار کر رہے ہیں، مگر دین محمد بچانا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماں کی گود کا لال کربلا کی طرف بڑھا۔ مدینہ سے 60 ہجری 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ چھوڑ دینے کا سفر شروع کیا۔ یہ سفر خوف کا نہیں، مصلحت کا نہیں، دنیا کا نہیں، یہ سفر تھا قربانی کا، حق کا، شہادت کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، کربلا کی بنیاد میدان میں نہیں بلکہ مدینہ کی ان قبروں پر رکھی گئی جنہیں حسین نے اپنے آنسوؤں سے الوداع کہا۔ اگر حسین خاموش ہو جاتے تو یزید اسلام بن جاتا،
لیکن حسین نے ہجرت کی، قربانی دی اور ہمیں سکھایا کہ جب دین خطرے میں ہو تو وطن چھوڑنا عبادت ہے، جان دینا نجات۔ اگر امام حسین علیہ السلام آج یہ قربانی نہ دیتے تو آج ہمارے تک یہ دین محمد صحیح سلامت نہ پہنچ سکتا۔ اگر آج مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اگر آج آپ مسجد میں آزادی سے سجدہ دے رہے ہیں تو یہ سب امام حسین علیہ السلام کی مرہون منت ہے کہ امام حسین نے وطن قربان کیا، اپنی جان قربان کی، اہل بیت کی قربانی دی اور دین محمد کو بچا لیا۔ لبیک یا حسین۔ اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل معصوم انفو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم دائم رہ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ لبیک یا حسین۔